الحمد لله الحمد لله الذي أبدع الأخلاق والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله الطيبين وأصحابه المطهرين وعلماء أمته أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. منبر پاک پر تشریف فرما علماء ذوی احترام، طلبہ علوم نبوت، حاضرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آواز ٹکرا رہی ہے، کافی ہے آواز. حضرات، اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ کرم اور اس کا فضل و احسان ہے کہ رات کے اس وقت میں اور ایسے موسم میں آپ دینی مجلس میں پوری بیداری کے ساتھ بیٹھ کر علماء کرام کے بیانات کو سن رہے ہیں. میں آپ سب کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ آپ نے موسم کا منہ نہیں تکا، بلکہ اپنے جذبہ دینی کو بیدار رکھتے ہوئے بزم ذکر مصطفیٰ کو سجانے میں پوری جد و جہد صرف کر ڈالی اور علماء کرام کے نورانی قافلے کو اتارنے میں کامیابی حاصل کر لی. رب تعالی اپنے حبیب پاک کے طفیل آپ سب کو دارین کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. مجھ سے قبل آپ حضرات نے شاندار نعتیں سماعت کی اور ابھی کچھ دیر قبل معمار سنیت فاضل ذی وقار حضرت علامہ مولانا و بالفضل اولانا محمد سعید نورانی دامت ظلہ العالی سے شاندار خطاب سماعت کیا. حضرت والا میرے دیرینہ کرم فرماؤ میں ہے. انہوں نے اس بزم نور میں شرکت کے لیے حکم دیا اور میں ان کے تعمیل حکم میں آپ کے درمیان حاضر ہو گیا. مجھے یہاں آنے کے بعد اور اس ماحول میں بھی آپ کے بلند جذبے کو دیکھنے کے بعد بڑی مسرت ہوئی. اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو دونوں جہان کی رحمتوں سے مالا مال فرمائے. تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کے درمیان رہوں گا، مگر آئیے سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت
سرور کائنات فخر موجودات نبی مکرم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام اجمعین۔ ہے انہی کے دم قدم سے باغ عالم میں بہار، ہے انہی کے دم قدم سے باغ عالم میں بہار، وہ نہ تھے عالم نہ تھا، گر وہ نہ ہو عالم نہ ہو۔ ہوتے کہاں خلیل کہاں کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بنایا۔ تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ وہ کنواری پاک مریم ونفخت فیہ کادم، ہے عجب نشان اعظم مگر آمنہ کا جایا۔ وہی سب سے افضل آیا، وہی سب سے افضل آیا۔ تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ رفیقان محترم، بڑی تیزی سے میں اپنی گفتگو آپ کے درمیان رکھ کے رخصت ہو جاؤں گا۔ تھوڑی دیر یوں ہی سنجیدہ ماحول بنا کر تشریف رکھیں اور دل کے کان سے میری عرض و معروض کو سماعت کرنے کی زحمت کریں۔ لیکن آئیے ایک بار اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کر لیں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام اجمعین۔ خدا کا شکر ہے کہ ہم لوگ خدائی دین یعنی مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں۔ اسلام کا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ ایک ہستی نے اس کائنات کو بنایا ہے، وہ ہستی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ وہ کبھی فنا نہیں ہو سکتی ہے، اور اس کی ذات و صفات میں کوئی شے اس کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ کائنات اسی نے پیدا کی ہے، اور اس کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے وہی ہستی کرتی ہے۔ اسے مختلف کلمات اور الفاظ سے لوگ یاد کرتے ہیں۔ ہم اہل ایمان اس ہستی کو اللہ کہتے ہیں، خدا کہتے ہیں، رب العالمین کہتے ہیں، پروردگار عالم کہتے ہیں، اور دوسری قوموں کے لوگ بھی اس کو اپنے اپنے الفاظ میں یاد کرتے ہیں۔ کوئی اسے گاڈ کہہ کر کے پکارتا ہے، اور کوئی اسے ایشور کہہ کے پکارتا ہے۔ اس کے وجود کو ہر شخص تسلیم کرتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے فرمایا
وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر تم مشرکوں سے پوچھو جو خدا کے علاوہ دوسروں کی عبادت و پرستش کرتے ہیں، اگر ان سے پوچھو من خلق السماوات والارض، آسمانوں کو اور زمین کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ ضرور کہیں گے کہ خدا نے پیدا کیا۔ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے یہ کہ کائنات کو وہی ہستی چلاتی ہے، وہ خدا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ موت اور زندگی، دکھ اور سکھ، رنج اور غم سب وہی دیتا ہے۔ اس کی مرضی اور مشیت کے بغیر ایک پتا تو پتا ہے، ایک ذرہ اور ایک معمولی سے معمولی تنکا بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ ما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، تم کچھ نہیں چاہتے بس وہی جو خدا چاہتا ہے۔ فعال لما یرید، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ ابھی چند روز پہلے بارش ہو رہی تھی، کھیتوں میں ہریالی تھی، لوگ بہت مگن تھے اور خوش تھے، لیکن 3-4 ہفتہ بیچ میں بارش رک گئی تو لوگوں کا حال کیا ہو گیا؟ پریشان، گرمی سے پریشان، امس سے پریشان، اور کسان اپنے کھیت کی فکر کر کر کے پریشان۔ آج بارش رحمت نازل ہو رہی ہے تو سب مگن اور خوش ہیں، کھیتی ہری بھری ہو رہی ہے، کھیتیاں چاروں طرف لہلہا رہی ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَ ام نحن الزارعون، کھیتی تم کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے اگر تم بیج ڈال کر اپنے گھر آ جاؤ اور میں نہ چاہوں تو کیا اس میں کوپلیں نکل سکتی ہیں؟ پوری دنیا کے سائنسداں مل کر بارش کے لیے بڑے بڑے بانس لے کر آسمان کو کریدیں، دیکھیں بارش ہو جاتی ہے۔ لوگ پریشان تھے، کھیتیاں سوکھ رہی تھیں، اللہ نے کل سے رحمتوں کا نزول فرمانا شروع کیا تو آج کھیتیاں ہری بھری ہو گئیں، لوگوں کے چہرے دمک اٹھے، کسانوں کے دل کو سکون مل گیا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جب کھیتی سوکھ جاتی ہے، فصلیں تباہ ہونے لگتی ہیں اور پھر آدمی نا امید ہو جاتا ہے، ایسے وقت میں اگر کہیں سے امید کی کرن طلوع ہو جاتی ہے تو دل کی کھیتی بھی ہری ہو جاتی ہے۔ آپ اس حالت کو اپنی نظروں کے سامنے رکھیے۔ اللہ اس کائنات میں جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کی مشیت، اس کا ارادہ، اس کی حکمت کو کوئی جان نہیں سکتا۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم تک 1 لاکھ کم و بیش 2,24,000 انبیاء کرام اس دنیا میں بھیجے گئے۔ انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ نے اپنے اسپیشل بندوں کو بھیجا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی آمد کے بعد یہ سلسلہ رک گیا، اور 1-2 سال نہیں، تقریباً 500 سال سے زیادہ عرصہ تک
یہ سلسلہ رک گیا۔ 4 ہفتے بارش رک گئی، آدمی پریشان، کسان حیران، کھیتیاں سوکھنے لگیں، اور اگر 500 سال رحمت الہی کی بارش نہ ہو تو پھر اس دنیا کا کیا حال ہوگا؟ دنیا کس حالت میں ہو گئی ہوگی، ہم اور آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم تک رحمتوں کی بارش برسانے والے آتے رہے، لیکن یہ سلسلہ جب رکا، کھیتی سوکھ گئی، انسانیت مردہ ہو گئی۔ بظاہر انسان تو تھے مگر ان کے اندر انسانیت نہیں تھی۔ آپ کہیں گے کہ کیا انسان اور انسانیت دو الگ الگ چیزیں ہیں؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے حضرت علامہ سعید صاحب کی درسگاہ میں منطق پڑھنے کے لیے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے معاشرے اور سوسائٹی میں دیکھ لیں، آپ کو خود ہی فرق سمجھ میں آ جائے گا۔ مثلا ایک بیٹا اگر اپنے باپ کو لاٹھی لے کر کے مارے، اسے گالی دے، سماج کہے گا اس کے اندر انسانیت نہیں ہے۔ اگر بیٹی اپنے ماں کو گالی دے، معاشرہ کہے گا اس کے اندر انسانیت نہیں ہے۔ اگر شاگرد استاذ کو جوتے اٹھا لے اور اسے مارنا شروع کر دے، سماج کہے گا اس کے اندر انسانیت نہیں ہے۔ اگر مرید اپنے پیر کے خلاف بغاوت کا جھنڈا بلند کر دے، معاشرے میں کہا جائے گا اس کے اندر انسانیت نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ انسان اور چیز ہے اور انسانیت اور چیز ہے۔ اگر بیٹا ہو کر اپنے باپ کی توہین کرے، بیٹی اپنی ماں کی توہین کرے، اگر شاگرد اپنے استاذ کے خلاف بغاوت کرے، اگر مرید اپنے پیر کی توہین کرے، تو وہ انسان تو ہے مگر انسانیت سے باہر۔ تو امتی ہو کر اگر نبی کی توہین کرے، بندہ ہو کر کے اگر خدا سے بغاوت کرے، تو بتائیے وہ بھلا انسانیت والا کیسے ہو سکتا ہے؟ اب یہی انسانیت مر چکی تھی، اس لیے کہ انسان تو تھے مگر ان کے اندر شعور بندگی نہیں تھا۔ وہ انسان تو تھے مگر ان کے اندر انسانیت نہیں تھی۔ ان کی انسانیت اور ان کا ضمیر مردہ ہو چکا تھا۔ ان کا معاشرہ اتنا بدبودار ہو گیا تھا کہ اس کی بدبو سے پوری دنیا کراہ رہی تھی، اور پوری دنیا میں کہیں سکون و اطمینان کا سانس لینے کے لیے کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی۔ عالم یہ تھا کہ اگر گھر میں بچی کی پیدائش ہو جائے تو سماج اس کو برا سمجھتا تھا، اور زندہ لے جا کر اسے دفن کر دینے میں فخر محسوس کرتا تھا۔ بہن کے ساتھ زنا کرنا فخر سمجھا جاتا تھا۔ سوتیلی ماں کا اگر انتقال ہو جاتا، باپ کا اگر انتقال ہو جاتا اور کسی کی سوتیلی ماں ہوتی، تو باپ کے انتقال کے بعد سوتیلی ماں کو اپنی بیوی بنا لیتا۔ یہ معاشرہ تھا، یہ سماج تھا، یہ سوسائٹی تھی۔ اور اسی پر بس نہیں، وہ مرکز وحی الہی، محبت انوار و تجلیات ربانی، جسے ہم آپ خانے کعبہ کہتے ہیں، جو ایک خدا کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا، وہ نہ جانے کتنے معبودان باطلہ کا مسکن بن گیا تھا۔ انسانیت کراہ رہی تھی، بچے بلک رہے تھے، ظلم اور قتل و غارت گری کا بازار ایسا گرم تھا کہ 1-2 سال جنگ نہیں چلتی تھی، صدیوں قبیلوں میں، خاندانوں میں جنگ چلتی تھی۔ میں نے آج سے 30 سال پہلے بندیل کھنڈ کی ایک درسگاہ میں پڑھانے کا ارادہ کیا، اور جب میں وہاں گیا تو مجھے لوگوں نے بتایا کہ ایسے خونخوار لوگ آج بھی پائے جاتے ہیں کہ صدیوں سے نہیں،
البتہ 50 سال اور 100 سال سے خاندانی جنگ چلی آ رہی ہے۔ چنانچہ جس وقت میں باندہ بندیل کھنڈ میں پڑھا رہا تھا، 2 مسلم گھرانوں کی جنگ کے بارے میں برابر سنتا رہتا تھا۔ اسی دوران مجھے ایک دن خبر دینے والے نے خبر دی کہ 2 سال کے بچے کو بھی دوسرے فریق نے قتل کر دیا، یہ سوچ کر کہ جب یہ بڑا ہوگا تو ہم سے یہ بدلہ نہ لے لے، تو 2 سال کے بچے کو بھی قتل کر دیتے تھے۔ آج بھی دنیا میں جو ہو رہا ہے وہ آپ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اگر 4 ہفتے بارش نہ ہو، رحمتوں کا نزول نہ ہو، تو کھیتیاں سوکھنے لگیں۔ 500 سال تک اس دھرتی پر رحمت الہی بن کر کوئی ہستی خدا کی طرف سے اسپیشل طور پر نہیں آئی تھی، جس کی وجہ سے انسانیت ختم، ضمیر مردہ، انسان کا دشمن، قتل و غارت گری کا بازار گرم۔ لیکن رب قدیر کی رحمت نے توجہ فرمائی اور ایک ہستی کو اس کائنات میں سراپا رحمت بنا کر کے بھیجا، اور اس رحمت نے جب اپنی بارش شروع کی تو نتیجہ یہ ہوا کہ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا؟ انسانیت مردہ ہو چکی تھی، مگر اس ایک ہستی نے مردہ انسانیت کو جو زندگی بخشی، تو 1400 سال ہو گئے دامن رحمت میں۔ اسی کے پناہ لینے سے آج بھی انسانیت زندہ ہے۔ جب تک اسلام رہے گا انسانیت رہے گی، اسلام نہیں رہے گا تو انسانیت نعرہ ہو جائے گی۔ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد۔ خدا دیتا ہے، اس پہ ہمارا ایمان ہے۔ خدا ہی اس کائنات میں جو چاہتا ہے کرتا ہے، اسے عقیدہ توحید کہا جاتا ہے۔ خدا دیتا ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ اسی لیے ہم اس کے سامنے اپنی پیشانی کو صرف جھکاتے ہی نہیں ہیں، بلکہ اپنی ناک کو بھی زمین پر رگڑ دیتے ہیں۔ یہ زمین پر ناک کا رگڑنا یہ بندگی کا اظہار ہے، اور اس بات کا اقرار و اعتراف ہے کہ لا معبود الا اللہ، خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہی لائق عبادت ہے جو اس کائنات کو چلاتا ہے۔ اس پر ہمارا ایمان ہے، مگر بات یہیں پر ختم نہیں ہو جاتی ہے، بلکہ کچھ اور بھی آگے سلسلہ بڑھتا ہے۔ خدا دیتا ہے، اس لیے ہم اس کی بندگی کرتے ہیں، اور ایک ہستی ہم کو دلاتی ہے، اس سے ہم محبت کرتے ہیں۔ خدا دیتا ہے تو ہم اسے معبود مانتے ہیں، اور ایک ہستی دلاتی ہے جسے ہم اپنا محبوب مانتے ہیں۔ خدا دیتا ہے اور وہ ہستی دلاتی ہے۔ وہ ہستی کون ہے؟ ہم سے نہ پوچھئے، کائنات کا ذرہ ذرہ بتائے گا، کائنات کے درخت بتائیں گے، شجر و حجر بتائیں گے، شمس و قمر بتائیں گے، خشک و تر بتائیں گے، بحر و بر کہیں گے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اس ہستی کا صدقہ صرف کلمہ پڑھنے والے ہی نہیں کھاتے ہیں، بلکہ امام احمد رضا کی زبان میں مگتا تو ہے مگتا، کوئی شاہوں میں دکھا دو جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو۔ وہ کون ہے جو اس کائنات کو رب سے دلاتا ہے؟ زمین سے پوچھو، آسمان سے پوچھو، سب کہیں گے، سب کا ایک جواب ہوگا۔ اور اسی کھیت کی ہریالی کو سامنے رکھ کر میں آپ کے سامنے تمثیلاً یہ عرض کروں، ابھی آم کا موسم گیا ہے۔ آم بہت خوبصورت اور بہترین اور ذائقے دار ایک پھل ہے۔ آم کا پھل درخت پر لگتا ہے، لیکن ہم اس کو آسانی سے کھا لینے کے بعد غور نہیں کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہمارے منہ تک پہنچا ہے۔ سائنس سے پوچھئے، وہ بھی آپ کو بتائے گی۔ یہ درخت پر لگنے والا پھل جو آپ اپنے دسترخوان پر سجاتے ہیں، مہمانوں کی ضیافت کے لیے تیار کرتے ہیں، یہ پھل بڑھتا کیسے ہے؟ آپ ایگریکلچر کے کسی اسٹوڈنٹ سے جا کر کے پوچھیں، وہ بتائے گا کہ پھل
بڑھتا ہے ایک وقت تک، اور جب تک یہ بڑھتا ہے زمین اپنی طاقت درخت میں پہنچاتی ہے، اور پھر درخت سے طاقت پہنچتی ہے پھل میں، اور پھر وہ پھل بڑھتا رہتا ہے، لیکن ایک مدت تک بڑھنے کے بعد اس کے بڑھنے کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب زمین کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ اس میں طاقت پہنچائے، زمین نے اپنی ڈیوٹی مکمل کر دی، اس کا کام ختم ہو گیا۔ اب 3 کام اس پھل کے اندر رہتا ہے، ایک ہے اس پھل کا پکنا، دوسرا ہے اس کے اندر ٹیسٹ اور ذائقے کا آنا، اور تیسرا ہے اس کے اوپر رنگ روغن کا آنا، ڈینٹ پینٹ ہونا۔ یہ تینوں کام کیسے ہوتے ہیں؟ آپ سائنسدانوں سے پوچھیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ زمین نے اس پھل کو بڑھایا، اور بڑھانے کے بعد اپنی ڈیوٹی سے وہ فارغ ہو گئی۔ اب اللہ کے حکم سے چاند اور سورج ستاروں کی ڈیوٹی شروع ہوتی ہے۔ چنانچہ اب اس پھل کے اندر سورج اپنی حرارت اور گرمی بھیجتا ہے، جس کی وجہ سے وہ پھل پکتا ہے، اور جب پکنے کا کام مکمل ہو جاتا ہے خدا کے حکم سے ستارے اب اس کے اندر ذائقہ اور ٹیسٹ پیدا کرتے ہیں، اور جب ٹیسٹ اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے اللہ کی مشیت ہوتی ہے۔ اللہ جانتا ہے میرے بندے خوبصورت ہیں، میں نے ان کو حسن و جمال دے کے پیدا کیا ہے، میں نے ان کے بارے میں فرمایا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک ہم نے انسان کو سب سے بہترین قوام اور حقیقت و ماہیت کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ چنانچہ اب ستاروں کے بعد چاند کا نمبر آتا ہے۔ اے چاند، تیرے حسن کا دنیا میں چرچا ہے، لوگ تیرے حسن کو تشبیہ کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ اے چاند، میں نے اپنے بندوں کو، انسانوں کو حسین و جمیل بنایا ہے، یہ حسن و جمال کو پسند کرتے ہیں۔ اب تیری ڈیوٹی ہے کہ تو اس پھل کے اندر حسن و جمال پیدا کر۔ چنانچہ زمین نے اس پھل کو بڑھایا، سورج نے اسے پکایا، ستاروں نے اس کے اندر ٹیسٹ پیدا کیا، اور چاند کی چاندنی نے اس پھل کے اندر حسن و جمال پیدا کیا۔ اور پھر وہ کسی زمین کے لیے نہیں یا آسمان کے ستاروں کے لیے نہیں، کس کے لیے پھل تیار کیا گیا؟ للانسان، انسانوں کے لیے۔ خدا نے اس پھل کو انسانوں کے لیے پیدا کیا۔ قرآن فرماتا ہے وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَمِيعًا، اے انسان، ہم نے زمین اور آسمان کو تمہارے تابع فرمان کر دیا ہے۔ یہ زمین تمہاری ڈیوٹی میں ہے، آسمان تمہاری ڈیوٹی میں ہے، چاند سورج ستارے تیرے نوکر ہیں، یہ تیری خدمت میں لگے ہوئے ہیں، اس لیے کہ میں نے جتنی چیزیں زمین و آسمان کے درمیان پیدا کی وہ سب تیرے نفع کے لیے پیدا کی۔ پھل میں نے بنایا تیرے کھانے کے لیے، مگر زمین بھی تیری ڈیوٹی میں ہے، آسمان بھی تیری ڈیوٹی میں ہے۔ میں نے تصور میں جا کر زمین سے پوچھا، یہ زمین تو بتا، تیری وجہ سے پھل تو تیار ہو گیا، تیری وجہ سے پھل بن گیا، مگر تو کس کی وجہ سے پیدا ہوئی؟ اے آسمان کے ستاروں، تم بتاؤ، تمہاری وجہ سے پھل میں ٹیسٹ آ گیا، مگر تم کس کی وجہ سے پیدا ہوئے؟ سورج سے ہم نے پوچھا، چاند سے پوچھا کہ تمہاری وجہ سے پھل کے اندر حسن آ گیا، مگر تو کس کی وجہ سے پیدا ہوا؟ تو زمین تصور میں جواب دے گی، کیا تمہیں میرے مصطفیٰ کی حدیث نہیں معلوم ہے؟ میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے لولاک لما خلقت الافلاک والارضین، اے میرے محبوب، اگر میں تجھے پیدا کرنا نہ چاہتا تو نہ آسمانوں کو بناتا نہ زمین کو بناتا۔ زمین کہے گی میری وجہ سے پھل بنا، مگر میں اس ہستی کی وجہ سے وجود میں آئی کہ وہ نہ تھے تو کچھ نہ تھا، گر وہ نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ آسمان کہے گا، چاند کہے گا، سورج کہے گا، وہ ہستی مصطفیٰ جان رحمت کی ہے جس کے صدقے میں اللہ نے ہمیں پیدا کیا۔ امام احمد رضا نے جب اس نقطے پہ غور کیا تو فرمایا یہ پھل مسلم بھی کھاتا ہے، غیر مسلم بھی کھاتا ہے، یہ دسترخوان پہ سجا ہوا ہے، زمین اور آسمان سے مل کر کے یہ پھل تیار ہو رہے ہیں، گویا زمین بھی دسترخوان ہے، آسمان بھی دسترخوان ہے، اور یہ بنا کس کی وجہ سے؟ مصطفیٰ جان رحمت کی وجہ سے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آسماں خان، زمین خان، زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ تیرا تیرا، یعنی اس کائنات کا
میزبان کون ہے؟ سب کو مہمان بنایا گیا، مگر گھر والا کون ہے؟ گھر والے میرے مصطفیٰ کی ذات ہے، اس لیے کہ کائنات اگر بنی ہے تو اسی نبی کے صدقے میں بنی ہے۔ امام احمد رضا نے فرمایا کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ خدا دیتا ہے تو ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، اور مصطفیٰ دلاتے ہیں تو ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ یہ کیسے پتا چلا کہ مصطفیٰ دلاتے ہیں؟ یہ کیسے معلوم ہوا کہ مصطفیٰ رب سے لے کر ہمیں دلاتے ہیں؟ تو یاد رکھیے، عقیدہ الگ چیز ہے اور عقیدت الگ چیز ہے، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ عقیدت کے لیے قرآن و حدیث کی ضرورت نہیں ہے، مگر عقیدہ بنانے کے لیے قرآن و حدیث کی ضرورت ہے۔ جو آدمی اپنی طرف سے عقیدہ بنا لے، اس کا عقیدہ اس کے منہ پہ مار دیا جائے گا، اور جو قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کے عقیدہ بنائے تو اس کا عقیدہ مقبول بارگاہ خدا و رسول ہو جائے گا۔ ابو جہل کا بھی عقیدہ تھا، مگر اس کا عقیدہ اپنا عقیدہ تھا۔ ابو لہب کا بھی عقیدہ تھا، مگر اس کا اپنا عقیدہ تھا، تو اس کے اپنے عقیدے کی کوئی حیثیت نہیں ہو سکی۔ جبکہ ابو لہب حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا تھا۔ ابو لہب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھائی تھا، رسول پاک کا چچا تھا۔ حضرت عبد المطلب کا بیٹا، اس کا نام عبد العزہ ہے، مگر عبد العزہ کے نام سے اسے کوئی نہیں جانتا، ابو لہب کے نام سے لوگ جانتے ہیں۔ آپ تاریخ پڑھیے، تفسیر پڑھیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اسے ابو لہب مکے کے لوگ کیوں کہتے تھے، جبکہ اس کا نام عبد العزہ تھا۔ تو تاریخ میں یہ لکھا ہوا ہے، لہب کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کی لو کے، وہ شعلہ جو آگ سے نکلتا ہے اسے عربی میں لہب کہا جاتا ہے، اور ایسا شعلہ جس میں دھواں نہ پایا جائے اس کو لہب کہا جاتا ہے۔ تو ابو لہب کا معنی ہوا شعلوں والا، تو آخر اسے شعلوں والا کیوں کہا جاتا ہے؟ تفسیر اور تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ اس کا رنگ اتنا خوبصورت تھا، چہرہ اتنا حسین تھا کہ مکے کے لوگ اس کو ابو لہب کہتے تھے، گویا اس کے چہرے سے انگارے نکلتے تھے، اتنا خوبصورت اس کا چہرہ تھا۔ مکے کا رہنے والا تھا، حضرت عبد المطلب کی کوکھ سے پیدا ہوا تھا، ان کے نطفے سے اس نے جنم لیا تھا، تو وہ مطلبی تھا، وہ ہاشمی تھا، وہ قریشی تھا، وہ مکی تھا، وہ حجازی تھا، وہ عربی تھا، وہ رسول پاک کے خاندان کا تھا، مگر چونکہ اس نے اپنا عقیدہ اپنے من سے بنایا، اس لیے نہ اس کا ہاشمی ہونا کام آیا، نہ اس کا مطلبی ہونا کام آیا، نہ اس کا مکی ہونا کام آیا، نہ اس کا حجازی ہونا کام آیا، نہ اس کا قریشی ہونا کام آیا، مگر حضرت سیدنا بلال حبشی ہے، نہ مکی ہے، نہ مدنی ہے، نہ عربی ہے، نہ قرشی ہے، نہ حجازی ہے، مگر انہوں نے جو عقیدہ بنایا وہ مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ سے لے کر کے بنایا۔ تو 1400 سال ہو گئے، پوری دنیا کے اندر میرے بلال کا کوئی جواب نہیں ہو سکا، اسی لیے علماء نے فرمایا بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ یعنی جو مصطفیٰ کی بارگاہ میں نہ حاضر ہو سکا، مصطفیٰ کی بارگاہ کا غلام نہ بن سکا، تو رب کی بارگاہ کا وہ صحیح بندہ بھی نہیں بن سکتا ہے۔ اگر کسی کو مصطفیٰ کی غلامی نصیب ہو گئی اور سچا غلام ہو گیا، تو ڈاکٹر اقبال خوشخبری دیتے ہوئے کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ حضرات بس 2 چند منٹ اور آپ مجھے برداشت کریں۔ خدا دیتا ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ اس نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم تک دیا، مگر اپنی حکمت کے تحت اس نے روک لیا، اور جب اس نے روکا تو انسانیت مردہ ہو گئی۔ اس ذات کریم نے ابر رحمت بن کر جو برسنا شروع کیا تو مکے میں برسا،
اور جب برستا ہے تو بہار آتی ہے، جب پانی برستا ہے تو ہریالی آتی ہے، جب پانی برستا ہے تو لوگوں کے چہروں پر خوشحالی آتی ہے، لوگوں کے چہروں پہ دمک اور چمک آ جاتی ہے۔ تو جب اس معمولی بارش پر انسان کا چہرہ چمک اٹھتا ہے تو جو کائنات کی بہار بن کر کے آیا، اس کی آمد پر محبت والوں کا چہرہ کیوں نہیں چمکے گا؟ اسی لیے تو وہ کہتا ہے نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ دنیا والے بھی کہتے ہیں محبوب آ جائے تو پھول برساؤ، محبوب آ جائے تو پھول برساؤ۔ ابھی آپ نے دیکھا، میں آ رہا تھا، مجھ سے پہلے مولانا سعید صاحب آئے ہوں گے، میرا حسن ظن کہتا ہے کہ ان کے لیے بھی پھول برسائے گئے ہوں گے۔ آپ نے اس حقیر فقیر کے لیے پھول برسایا، کیوں؟ محبوب نہیں، محبوب کا ذکر کرنے والا آ رہا ہے، محبوب کا تذکرہ کرنے والا آ رہا ہے، محبوب کی باتیں سنانے والا آ رہا ہے۔ جب آپ کے دل میں محبوب کی بات سنانے والے کا اتنا احترام ہے کہ وہ آئے تو پھول برسائے جائیں، تو جب مصطفیٰ جان رحمت محبوب کائنات بن کر کے آئے تو ان کی آمد کی تاریخ پر اگر اہل ایمان پھول برسائیں تو یہ شرارت نہیں ہے، حقیقت میں یہی محبت مصطفیٰ کی علامت۔ اس لیے جب رسول پاک کی آمد کی تاریخ آئے تو اس یقین کے ساتھ تم گنبد خضرا کی طرف لو لگا کر ان کی یاد میں مگن ہو جاؤ کہ واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے۔ اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ اور اگر آج آپ نے جذبہ اخلاص کے ساتھ یہ کام نہ کیا ہوتا تو رات کے اس وقت میں، اس موسم میں یہاں بیٹھنے کی سعادت اللہ نے نہ دی ہوتی۔ جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ حضرات محترم، خدا دیتا ہے اور ایک ہستی ہم کو خدا سے دلاتی ہے، تو اس ہستی کا پتہ کیسے چلے گا؟ کیسے آپ نے جانا کہ وہ ہستی دلاتی ہے؟ اپنے من سے عقیدہ نہ بنائیے گا، ورنہ ابو جہل اور ابو لہب والا حال ہوگا۔ بلکہ عقیدہ وہ معتبر ہے جو اللہ اور رسول کی بارگاہ سے ملے، اسی عقیدے پر رہیے گا۔ عقیدت اور چیز ہے، عقیدہ اور چیز ہے۔ آپ کو حضرت علامہ سعید صاحب سے عقیدت ہے تو اس عقیدت کا مطلب نہیں ہے کہ ان کو آپ نبی بنا دیجئے، اس لیے کہ نبی بنانے کے لیے عقیدت کی پہلے ضرورت نہیں ہے بلکہ عقیدہ کی ضرورت ہے، اور عقیدہ قرآن اور حدیث سے ملے گا، اپنی طبیعت سے نہیں ملے گا۔ آج کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں محبت علی میں ہماری عقیدت اسی وقت پختہ ہوگی جب ہم حضرت علی کو سارے نبیوں سے بھی افضل مان لیں، سارے نبیوں سے بہتر مان لیں۔ لیکن شاید انہیں یہ نہیں معلوم ہے کہ نبی تو نبی ہیں۔ مولا کائنات نے فرمایا کہ اگر کوئی ابو بکر و عمر سے بھی مجھے بڑھائے گا تو اس کو میں درے ماروں گا۔ جب حضرت عمر اور حضرت صدیق اکبر سے افضل کہنے والے کو مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اسے میں درے ماروں گا، تو اگر آج کوئی کہے کہ ہم حضرت علی کو سارے نبیوں سے افضل مانتے ہیں، خدا کی قسم اگر دور علوی ہوتا تو ایک ایک کو چن کر کے مولا کائنات مارتے اور ہم لوگ کہتے کل کے رضا ہے خنجرے خونخوار برق بار، آدھا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کریں۔ کیسے پتا چلا کہ ایک ہستی ہے جو خدا سے دلاتی ہے؟ آپ کے گھر میں کوئی کتاب تھی؟ آپ نے اپنی طرف سے کوئی کتاب لکھی تھی؟ آپ کہیں گے نہیں، تو یہ عقیدہ آپ کو کہاں سے ملا؟ علماء کے پاس آپ جائیں گے، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ لوگ دکان پر بیٹھ کر کے کس قدر تبصرہ کر لیں علماء پر، لیکن جب ان کے سامنے کوئی مشکل پیش آتی ہے تو یہ علماء ہی کے پاس جاتے ہیں۔
बीवी को तलाक दे देंगे रखने के लिए, जब इनको सूझे गा और पुरानी मोहब्बत जब जागेगी तो किसी और के पास नहीं जाएंगे। हजरत मुफ्ती साहब गुस्से में तलाक दे दी थी, कोई सूरत हो तो ज़रा निकाल दीजिए। लगता है कि कोई प्यार में तलाक देता है, मोहब्बत में तलाक देता है, ये गुस्से में दे के आए हैं। तो मुफ्ती सईद साहब, मौलाना सईद साहब कोई उसके लिए शक्ल निकाल देंगे, मगर वो जानते हैं कि मुश्किल का हल उलमा ही पेश करेंगे, दीनी मुश्किलात का जवाब उलमा ही देंगे। क्यों उलमा देंगे? इसलिए कि उलमा रसूल पाक के इल्म के हामिल हैं। रसूल पाक हर मुश्किल का हल पेश करते थे, तो जो रसूल पाक के नाइब हैं वो क़यामत तक उम्मत मुस्लिमा की मुश्किल का हल पेश करते रहेंगे। इसलिए कि रसूल पाक ने फरमाया अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा नबियों के वारिस हैं, उनका इल्म उलमा को मिलेगा। तो जिस तरह से हर नबी अपनी अपनी कौम की उलझन को दूर करने का सबब बनता था, अब क़यामत तक मुस्तफ़ा जाने रहमत के उम्मत में उलमा जो सच्चे उलमा हैं वो क़यामत तक हर मुश्किल का जवाब बनकर कौम के सामने पेश आते रहेंगे। और कभी कोई मसला पैदा होगा, उलमाए हक उसका जवाब देकर कौम को मुतमईन करने का काम अंजाम देते रहेंगे। क़यामत तक ये सिलसिला चलेगा। अभी चंद साल पहले हिंदुस्तान में एक हस्ती थी, दुनिया के जिस खित्ते में जाती थी लोग देखते रह जाते थे, देखने वाले देखते रह जाते थे, सुनने वाले उसे सुनते रह जाते थे। वो अरब में गया, वो मिस्र में गया, वो शाम में गया, वो लबनान में गया, वो अमेरिका में गया, वो अफ्रीका में गया, वो यूरोप में गया, वो एशिया में गया, बर्रे सगीर के बेशुमार मुल्कों का उसने दौरा किया। और जहां गया मुस्तफ़ा जान रहमत का सच्चा इल्म पहुंचाया, नबी की मोहब्बत का जाम पिलाया। दुनिया ने ये देखा कि जब वो दुनिया से गया, बड़े से बड़े दानिश्वर, बड़े से बड़े प्रोफेसर, बड़े से बड़े लायर, बड़े से बड़े मिनिस्टर, बड़े से बड़े गनी और मालदार दुनिया से जाते हैं, मगर इस सदी में कोई ऐसा शख्स दुनिया से नहीं गया कि दुनिया उसके इंतकाल के बाद उसके कदमों में सिमट आई हो। ये मुस्तफ़ा के दीन की खिदमत की बरकत है कि बरेली में बैठकर उसने पूरी दुनिया को अपने कदमों में जमा कर लिया। ये इजाज़ है मुस्तफ़ा के इश्क का, दीन मुस्तफ़ा की इशाअत का, जिसे हम ताजुश शरिया कहते हैं, जिसे हम शहजादे आला हजरत कहते हैं, जिसे हम वारिसे उलूमे आला हजरत कहते हैं। हमने आला हजरत को नहीं देखा, उनके इल्म को हमने अपने माथे की आंखों से कलम चलाते हुए नहीं देखा, लेकिन उनके जलवे को जरूर देखा है। जब उनके जलवे का ये आलम था तो भला ताजुश शरिया जिससे जलवा लेकर इस मंजिल पर पहुंचे उस हस्ती का क्या आलम रहा होगा। फिर वो हस्ती जिससे मुनव्वर हुई उसका क्या आलम रहा होगा। फिर वो हस्ती जिससे मुनव्वर हुई, ये सिलसिला 1400 साल तक चला गया है। मुस्तफ़ा जान रहमत के बारे में कुरान ने फरमाया क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, खुदा की तरफ से नूर आ गया। वो नूर अल्लाह की तरफ से आया, उसने सहाबा को मुनव्वर किया, सहाबा ने ताबईन को मुनव्वर किया, ताबईन ने तबे ताबईन को मुनव्वर किया, तबे ताबईन ने तबे तबे ताबईन को मुनव्वर किया, और ये सिलसिला आपके रोशनगढ़ तक पहुंच गया। तभी तो बच्चे बच्चे कहते हैं या रसूल अल्लाह चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत बदों पर भी बरसा दे। तो बताइए बरसा कि नहीं बरसा? बरसा, खुदा ने बरसाया, मगर किसके सदक़े में बरसाया? कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। हमने तलाश शुरू की तो अब किताबों को ढूंढा तो कुरान में भी मिल गया, हदीस रसूल में भी मिल गया। हदीस की बेशुमार किताबें हैं, मगर उन सारी किताबों में बइत्तिफ़ाक़ उलमा सबसे अजीम किताब कुरान करीम के बाद बुखारी शरीफ है। इन असहल कुतुब बाद किताबिल्लाह ताला अलल अर्द अल बुखारी, रुए ज़मीन पर कुरान करीम के बाद सबसे सही तर किताब का नाम बुखारी
شریف ہے۔ سیدنا امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے بخاری شریف کو 16 سال میں لکھا ہے۔ اس کے لکھنے کی داستان سننے کے لیے پھر کوئی موقع رکھیے، اگر وقت ملے تو ان علماء کے دربار میں جائیے، یہ بتائیں گے کہ امام بخاری نے کس شان سے اس کتاب کو مرتب کیا۔ بخاری شریف کا نام آپ سب نے سنا ہوگا۔ اب ہم نے سوچا لاؤ بخاری شریف کے اوراق الٹے، ہم ورق الٹتے گئے اور ہر ورق میں ہم تلاش رہے ہیں خدا دیتا ہے تو کون ہستی دلاتی ہے، ذرا اس کا پتہ لگایا جائے۔ ہم نے ورق الٹا، 1-2 ورق الٹے، 4-6 ورق الٹے، زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی، زیادہ سے زیادہ ہم نے 15 پیج الٹا، حدیث پڑھنی شروع کی تو حضرت امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی فلاں راوی نے، فلاں سے فلاں راوی نے، فلاں سے فلاں راوی نے، وہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی حمید بن عبد الرحمن نے، حمید بن عبد الرحمن تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی حضرت معاویہ نے، حضرت معاویہ فرماتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے محبوب مصطفیٰ جان رحمت کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے۔ کیا سنا ہے؟ حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں رسول پاک نے جب فرمایا میرے کانوں نے سنا، اور میں ہی تھا جب رسول پاک نے یہ فرمایا۔ پیارے آقا فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، دیتا تو خدا ہے مگر بانٹتا میں ہوں۔ گویا ہم نے جو یہ عقیدہ جانا ہے کہ خدا دیتا ہے، نبی بانٹتے ہیں، ہم نے اس تقسیم کرنے والے کا اگر پتہ حاصل کیا ہے تو اس پتہ کے بتانے والے حضرت امیر معاویہ ہے۔ جو محبوب کا پتہ بتائے وہ ہمارا دشمن نہیں ہے بلکہ الحمدللہ وہ بھی ہمارا محبوب ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم حضرت امیر معاویہ کو اپنا دشمن نہیں سمجھتے ہیں بلکہ محبوب کا محبوب سمجھتے ہیں، اور جو محبوب کا محبوب ہے وہ ہمارا بھی محبوب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب پاک کے طفیل ہمیں مذہب حق اہل سنت و جماعت مسلک اعلیٰ حضرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، مجھے بھی ابھی ایک لمبا سفر کر کے جانا ہے، آپ کو ابھی بہت کچھ سننا ہے۔ یاد رکھیے فتنوں کے دور میں جس طرح سے آپ کو ہر اعتبار سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، ایسے ہی اگر مذہبی فتنے پیدا ہوں تو ان مذہبی فتنوں میں بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھنا یہ نہایت لازم اور ضروری ہے۔ جیسے ابھی بارش ہو رہی ہے تو آپ نے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے ٹینٹ کے نیچے کر لیا۔ یہ بارش ہو رہی ہے، آپ نے ٹینٹ لگا دیا۔ بہت زیادہ بارش ہوگی تو واٹر پروف کا کام آپ کر دیں گے، یہ حفاظت کے لیے ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے اس علاقے میں بلکہ یو پی میں ٹھنڈک میں جو کوہرا پڑتا ہے اس کوہرے کی شہرت پورے ہندوستان میں ہے۔ سب طرف جائیں گے تو یو پی کی ٹھنڈک، یو پی کی گرمی اور یو پی کے کوہرے کا ذکر آپ کو ملے گا۔ میں کیرلا وغیرہ اور بلکہ انڈیا کا ہر صوبہ چلتا پھرتا رہتا ہوں، فقیر آدمی ہوں، جھولی اٹھا کے چل دوں گا، چلتا ہی رہتا ہوں، مگر اس جھولی میں میں کیا رکھتا ہوں؟ دجل و فریب نہیں، قتل و غارت گری کی اسکیم نہیں، میں اس جھولی میں مصطفیٰ کی محبت کا جام رکھتا ہوں، رسول پاک کی عقیدت و محبت کی اس کے اندر میں مٹھاس رکھتا ہوں، اہل بیت کی محبت کی مٹھائی رکھتا ہوں، صحابہ کرام کی عظمت کا گلدستہ رکھتا ہوں، اور جہاں جاتا ہوں الحمدللہ مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کا درس دینے کا کام کرتا ہوں۔ اسی کی برکت سے لوگ مجھ سے بھی محبت کرتے ہیں۔ تو میں نے یہ راز سمجھ لیا کہ جو قوم میں محبوب بننا چاہے وہ خدا کے محبوب کا تذکرہ کرتا رہے، جو اپنے آپ کو بلند کرنا چاہے وہ ساری کائنات میں جو سب سے بلند ہستی ہے اس کا ذکر جمیل کرتا رہے، اور یہ کہتا رہے لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، اور وہ یہ کہتا رہے سب سے اولا و اعلی، سب سے بالا و والا، سارے عالم کا دولہا،
اپنے مولا کا پیارا. خدا سے اگر محبت ہے تو خدا کے محبوب سے بھی, اور محبوب کے محبوب سے بھی. خدا کے محبوب میرے آقا کے محبوب صحابہ رسول پاک کے محبوب ہیں. محبوب کے محبوبوں سے محبت کی جاتی ہے. بلکہ بات آ گئی ہے محبت کی تو آپ کو میں ایک واقعہ سناؤں. آپ نے نام سنا ہوگا حضرت سیدنا مالک رضی اللہ تعالی عنہ, مالک ابن انس رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر مجتہد ہیں, عظیم الشان فقیہ ہیں, مجتہد ہیں. مالکی حضرات دنیا میں لاکھوں کی تعداد میں پائے جاتے ہیں. حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا حال کیا تھا؟ یہ مدینہ منورہ میں جلوہ گر تھے, مدینہ منورہ میں رہتے تھے. مگر جب انہیں استنجا کی ضرورت ہوتی, جب انہیں رفع حاجت کی ضرورت ہوتی تو یہ مدینہ شہر سے باہر نکل جاتے. مدینہ طیبہ کی حدود میں کبھی آپ نے استنجا اور پخانہ نہیں کیا. جب ضرورت پڑتی مدینہ منورہ شہر سے باہر ہو جاتے, اور جب مدینہ طیبہ کی گلیوں میں چلتے تو کبھی اس دیوار کو چومتے, کبھی اس دیوار کو چومتے. چلتے چلتے کبھی زمین کو چومنے لگتے. لوگ جب دیکھتے تو کہتے شاید مالک کا دماغی توازن بگڑ گیا ہے, شاید ان کو دماغی خلل انہیں پیدا ہو گیا ہے, اور یہ شاید اپنا دماغی توازن کھو بیٹھے ہیں. اسی لیے کبھی اس دیوار کو چومتے, کبھی اس دیوار کو چومتے ہیں, کبھی زمین کو چومتے. آپ اگر چل رہے ہوں, چلتے چلتے آپ کے سامنے دیوار آئے, آپ اسے چوم لیں. چلتے چلتے آپ زمین کو چوم لیں تو ظاہر سی بات ہے دیکھنے والے تو کہیں گے ہی یہ دیوانہ لگتا ہے, عقل کا اس کے دیوالیہ ہو گیا ہے. حضرت امام مالک جب مدینہ طیبہ کی گلیوں میں چلتے, کبھی اس دیوار کو چومتے, کبھی اس دیوار کو چومتے, اور کبھی زمین کو چوم لیتے. لوگوں نے کہا مالک کا دماغی توازن بگڑ گیا ہے. یہ بات جب حضرت امام مالک تک پہنچی تو آپ نے کتنا ایمان افروز محبت آمیز جواب دیا. فرمایا سنو اے لوگو, تم کہتے ہو کہ مالک کا دماغی توازن بگڑ گیا ہے. نہیں نہیں, مالک کی عقل کا دیوالیہ نہیں ہوا ہے. سنو, جب میں مدینہ طیبہ کی گلیوں سے چلتا ہوں اور مجھے یہ تصور آتا ہے کہ میرے محبوب کا ادھر سے گزر ہوا ہوگا, میرا محبوب ادھر سے گیا ہوگا, تو اب ہو سکتا ہے محبوب نے اس دیوار پر اپنا ہاتھ رکھ دیا ہو. جب یہ تصور آتا ہے تو فوراً میں دیوار کو بوسہ دے لیتا ہوں کہ میرے محبوب کا ہاتھ اس دیوار پر پڑا ہے, اس لیے میں اسے بوسہ دے لیتا ہوں. پھر کبھی تصور آتا ہے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر دیوار پر محبوب کا ہاتھ پڑا ہو, لیکن پھر خیال آتا ہے محبوب اگر ادھر سے گزرا ہوگا, ہاتھ اگرچہ نہ رکھا ہو, لیکن جب محبوب گزرا ہوگا تو ہوا تو ضرور اس کے جسم سے لگی ہوگی, اور جب ہوا اس کے جسم سے لگی ہوگی تو وہ ہوا ضرور دیوار سے لگی ہوگی. تو اس تصور سے میں اس دیوار کو بوسہ دے لیتا ہوں. اور کبھی جب میں یہ تصور کرتا ہوں میرا محبوب مدینے کی اس گلی میں گزرا ہوگا اور قدم ناز مصطفیٰ اس جگہ پڑا ہوگا, تو میں جلدی سے زمین مدینہ کو بوسہ دے لیتا ہوں کہ میرے محبوب کا ادھر سے گزر ہوا ہوگا. تبھی تو امام احمد رضا نے فرمایا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا, ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے. اور جب حضرت حسن بریلوی نے وہاں کا نقشہ کھینچا تو کیا فرمایا, عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ, رہیں ان کے جلوے بسیں ان کے جلوے, میرا دل بنے یادگار مدینہ. میری خاک یا رب نہ برباد جائے, پسے مرگ کر دے غبار مدینہ. یہ مدینہ کا تصور محبت والوں کے نزدیک ہے, محبت والوں کے نزدیک ہے. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم کو محبوب کا پتہ بتایا ہے, محبوب کا پتہ دیا ہے کہ رسول پاک نے فرمایا انما انا قاسم, بانٹتا میں ہی ہوں. اب سوال یہ ہے کہ کیا رسول پاک بانٹتے ہیں؟ تو علماء فرماتے ہیں جب حدیث پاک میں یہ فرمایا گیا اللہ دیتا ہے اور میں بانٹتا ہوں, تو ہمارا عقیدہ ہے کہ ہر شے خدا دیتا ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو کوئی اور دے, سب خدا دیتا ہے. تو یہ بھی عقیدہ رکھنا پڑے گا کہ سب مصطفیٰ بانٹتے ہیں. ایمان خدا دیتا ہے,
مگر ایمان مصطفیٰ بانٹتے ہیں، حسن خدا دیتا ہے مگر حسن مصطفیٰ بانٹتے ہیں، دولت خدا دیتا ہے مگر دولت مصطفیٰ بانٹتے ہیں، عزت خدا دیتا ہے مگر عزت مصطفیٰ بانٹتے ہیں۔ آپ ذرا دیکھ لیجئے، اگر ایک شخص کہے میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں کو مانتا ہوں، سارے رسولوں کو مانتا ہوں، ساری آسمانی کتابوں کو مانتا ہوں، حتیٰ کہ خدا کو بھی مانتا ہوں، کوئی یہ کہے، مگر اسی کے ساتھ ساتھ یہ کہے مکے کے اندر حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شکم پاک سے حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نطفہ مبارکہ سے حضرت عبد المطلب کے آنگن میں جو محمد الرسول اللہ پیدا ہوئے، میں ان کو نہیں مانتا۔ میں حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں کو مانتا ہوں، سارے رسولوں کو مانتا ہوں، خدا کو بھی مانتا ہوں، آسمانی کتابوں کو بھی مانتا ہوں، مگر میں مکے میں پیدا ہونے والے محمد عربی کو نہیں مانتا۔ بتائیے وہ مسلمان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا؟ تب تو آپ بہت ٹناٹن معلوم ہوتے ہیں بھائی، بہت پکے معلوم ہوتے ہیں۔ بالکل ٹناٹن رہیے گا، ایک دم ٹناٹن۔ جو ٹناٹن نہیں رہے گا اس پہ گھنا گھن چلے گا، اور آج نہیں تو کل میدان محشر میں دیکھنا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ تو اس لیے آج رسول پاک کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، رسول پاک کے ارشادات کو دل و جان سے مان لو۔ جو آج نبی کے دامن میں آ جائے گا تو حضرت حسن بریلوی کا شعر وہ گنگنائے گا، ڈھونڈائی کریں ڈھونڈائی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ جو رسول پاک کے دامن میں چھپ جائے گا اسے یہاں بھی پناہ ملے گی اور وہاں بھی پناہ ملے گی۔ اور وہاں جو صحابہ پر تبرہ کرتے تھے ان کے بارے میں ہم کہیں گے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، تبرعی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ اس لیے کہ ہم نے اسلام کا قانون، اسلام کے احکام کو اگر حاصل کیا ہے تو رسول پاک کے صحابہ سے حاصل کیا ہے۔ ایک نکتہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ بتائیے حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام وحی الہی جب لے کر آتے تھے سب سے پہلے تو کس کے پاس لے کر کے آتے تھے؟ مکے میں کس کے پاس لاتے تھے؟ بولیے جلدی سے بولیے، ٹائم بہت ہو رہا، ڈریے نہیں۔ اگر ادھر ادھر آپ لوگ بہکیں گے تو یہ علماء ہے سیدھا کرنے کے لیے، یہ تو بہت سارے لوگوں کو ٹھوک ٹھاک کے سیدھا کر دیتے ہیں، اور ایسا سیدھا کرتے ہیں کہ بس وہ سائلنٹ ہی ہو جاتے ہیں۔ اس کو سمجھا کیجئے، سمجھ کے سمجھ کو سمجھو، سمجھنا بھی ایک سمجھ ہے۔ تو بتائیے حضرت جبریل علیہ السلام کس کے پاس وحی الہی لاتے تھے؟ ہمارے اور آپ کے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ غور سے سنیے گا، حالانکہ رات کے اس وقت میں اس علمی نقطے کو سمجھانا ایک مشکل کام ہے، لیکن آپ لوگ بہت ہوشیار لگ رہے ہیں، اور مولانا سعید صاحب نے بہت سوچ سمجھ کر کے رات کے اس وقت میں مجھے آپ کے درمیان باندھ دیا ہے، اور چاروں طرف سے بہت ہوشیار ہیں، ان سے ہم بہت ہوشیار رہتے ہیں اور ہوشیاری ان سے سیکھتے بھی ہیں۔ دیکھیے آپ لوگ جب خوب بیدار تھے آ کے تقریر کر گئے، ہم کو سلا دیا، کھلا کھاؤ پیو آؤ بعد میں آرام سے، لیکن ان کی ہوشیاری میں نے بھی سیکھ لی، اسی لیے کسی کوئی جا نہیں رہا دیکھی ہے، تو یہ ان کی ہوشیاری کی برکت ہے، یاد رکھیے گا۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین۔ حضرات، حضرت جبریل علیہ السلام وحی الہی کس کے پاس لاتے تھے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ، ٹھیک ہے، اور آپ اپنی زبان سے اسے ادا، آگے بول دیجئے جملہ نا، حضور اپنی زبان سے، قرآن وہی تو ہے نا جو حضور نے اپنی زبان سے، ٹھیک ہے، اچھا، اور حدیث کس کو کہتے ہیں؟ سوچ سمجھ کے بتائیے گا، پھنسیے گا نہیں، سنی پھنستا نہیں ہے، سوچ سمجھ کر کے بتائیے گا۔ بے شک حضور نے جو اپنی زبان سے ارشاد فرمایا وہ، اب آپ مجھ کو بتائیے کہ قرآن بھی حضور کی زبان سے نکلا اور حدیث بھی حضور کی، تو آپ کو فرق کس نے بتایا کہ یہ قرآن ہے اور یہ حدیث ہے؟
اس لیے کہ اس وقت تو نہ حضرت امام حسن تھے، یاد رکھیے گا بہت غور سے، جب حضرت جبریل علیہ السلام نے وحی لانی شروع فرمائی تو نہ حضرت حسن تھے نہ حضرت، دونوں میں سے نہیں تھا، نا کوئی نہیں تھا۔ تو اب یہ بتائیے کہ یہ فرق کس نے بتایا؟ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک اس وقت ایک روایت کے مطابق 8 سال، ایک روایت کے مطابق 10 سال تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک کے کاشانہ اقدس میں رہتے تھے، سرکار کی کفالت میں رہتے تھے، ذمہ داری میں رہتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رسول پاک جب رات میں گھر میں نماز پڑھتے تو حضرت علی دیکھتے رہتے، اور ایک دن پوچھ لیا کہ آپ لوگ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ جب پہلی وحی آئی رسول پاک کے پاس تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی صاحب ایمان، بعد میں اسلام قبول کیا، سمجھ رہے نا؟ تو اب مجھے بتائیے، ابھی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک 10 سال، حضرت صدیق اکبر نے جب اسلام قبول کیا تو آپ کی عمر مبارک 26 یا 27 سال، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک 40، 41، 42 سال۔ تو اس وقت نہ تو حضرت امام حسن نہ حضرت امام، تو آپ کو کس نے فرق بتایا؟ اس لیے کہ دونوں باتیں حضور کی زبان مبارک سے ادا ہو رہی ہیں، اور فرق کیا جا رہا کہ یہ قرآن ہے اور یہ، تو یہ فرق کس نے بتایا؟ کون ہے جس نے یہ فرق آپ تک پہنچایا؟ جو لوگ صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، میرے بھائیوں انصاف کی زبان میں بول کر کے جا رہا ہوں، وہ حقیقت میں صحابہ کے نہیں رسول پاک کے دشمن ہیں۔ اس لیے کہ اگر صحابہ غیر معتبر ہو گئے تو قرآن بھی غیر معتبر، حدیث بھی غیر معتبر، اس لیے کہ قرآن اور حدیث کا فرق اگر ہم تک پہنچا ہے تو صحابہ کے ذریعہ پہنچا ہے۔ اگر صحابہ غیر معتبر تو نہ قرآن معتبر ہوگا نہ حدیث معتبر ہوگی، پھر پورا دفتر اسلام ہی غیر معتبر ہو جائے گا۔ شاخ پہ بیٹھ کے جڑ کاٹنے کی فکر میں ہے، کہیں نیچا نہ دکھا دے تجھے شجرہ تیرا۔ اس لیے تو اگر کلمہ نبی کا پڑھتا ہے تو نبی کے صحابہ نے نبی کی باتوں کو اگر ہم تک پہنچایا تو نبی کے صحابہ غیر معتبر نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے خدا کا اعلان ہے رضی اللہ عنہم، اللہ ان سب سے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، کچھ لوگ محبت کے نام پہ عداوت پھیلاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے ایسوں کے بارے میں فرمایا، شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش۔ یاد رکھیے گا، چمکتا جو نظر آئے وہ سب سونا۔ اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان، ہر جبہ صافہ والا، ہر داڑھی ٹوپی والا، ہر تسبیح مصلی والا، ہر قرآن اور حدیث کو لے کے گھومنے والا سچا مومن نہیں ہو سکتا۔ دیکھا نہیں آپ نے ابھی ایک کم وقت جب غلاظت اگلنے لگا تو نبی کی شان میں گستاخیاں کس طرح سے کیا، پوری دنیا میں ہنگامہ مچ گیا۔ بہت بڑا اسکالر بنتا تھا، محقق بنتا تھا، اسلام کا دانشور بنتا تھا، مگر اس کم وقت کو نبی کی عداوت ایسی اس کے دل میں رچی بسی کہ غلاظت اس کے منہ سے نکل آئی اور کہا نبی ان پڑھ تھے، قرآن میں بھی صحابہ نے غلط لکھ دیا، سارا کیا دھرا ایک جملے میں اللہ نے برباد کر دیا اور اس کو پوری دنیا میں ذلیل اور بے نقاب کر دیا۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، جب وہ اپنی گرفت میں لیتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے بچا نہیں سکتی ہے۔ اللہ ڈھیل دیتا ہے۔ بنے ہوئے تھے اسکالر، یہ اسلامی اسکالر ہیں، یہ دانشور ہیں۔ واٹس ایپ کے اسکالر اور فیس بک کے محقق کب تک چلتے؟ آخر ایک روز ان کا بھانڈا پھوٹ ہی گیا اور دنیا نے جان لیا کہ یہ جناب کتنی غلاظت پھیلا رہے ہیں۔ ایسے ہی ایک صاحب بڑے تمتراک سے بنگلور میں آئے اور کہا میں نے
150 मुनाजरा किया है। और मुफ्ती साहब मैं आपको भागने नहीं दूंगा। मैं तो उनकी बात सुन करके अंदर ही अंदर मुस्कुराता रहा और ये दिल में कहता रहा आगे आगे देखिए होता है क्या। और फिर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की झूठी मोहब्बत का दावा करने वाला वो मौलाई जो सहाबा को माज़अल्लाह काफिर और मुर्तद कह रहा था, हजरत अली ने ऐसी ठोकाई कर दी कि पूरी दुनिया में वो जलील और रुसवा हो गया और किसी के सामने मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह गया। हुजूर खलीफा ताजुल शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये फिरक़े मौलाइया जो निकला है ना, जैसे बुरा मत मानिएगा और मैं कोई गलत बात कहने भी नहीं जा रहा हूं कि अगर आप बुरा मान जाए तो मैं माफ़ी मांगूं। ये तसव्वुर मत रखिएगा कि मैं माफ़ी मांग के जाऊंगा, इसलिए कि मैं कोई गलत बात बोलता नहीं हूं। हाँ, अगर कोई गलत बात निकल जाती है ज़बान से तो तौबा करने में भी मैं तकल्लुफ़ नहीं करता। हाँ, कुछ लोग देहात में अपना एक मिजाज रखते हैं कि मोहल्ले में किसी के घर शादी आए तो उसको काटने ही की कोशिश करते हैं। उसको देहात में बियाह कटवा कहा जाता है। तो ऐसे ही कुछ मौलवी तौबा कटवा होते हैं जो किसी को तौबा नहीं करने देते हैं। मैं हूं तुम्हारे सामने, घबराना नहीं, मैं हूं तुम्हारी पुश्त पर, मैं तावील करके तुम्हें बचा लूँगा, जाओ, तौबा करने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे गांव में बियाह कटवा होते हैं, ऐसे ही हर तरफ कुछ तौबा कटवा है जो तौबा नहीं करने देते हैं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों का ताल्लुक़ न बियाह कटवा से है न तौबा कटवा से है। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह रसूल पाक के ग़ुलामों में हैं। हम ये जानते हैं कि अगर इंसान से गलती हो जाए तो रसूल पाक ने फरमाया है खैरुल ख़त्ताईन अत-तव्वाबून, सबसे बेहतरीन वो खताकार हैं कि अगर उनसे खता हो जाए तो फौरन तौबा कर लेते हैं। इसलिए कि तौबा करना हमारे दादा हजरत आदम का तरीका है। तो हम लोग उनके नाफरमान लोगों में औलाद में नहीं है, बल्कि उनकी फरमाबरदार औलाद में है। और फरमाबरदार औलाद वही करेगी जो उसके दादा परदादा ने किया है। तो हमसे अगर कोई खता हो जाती है शरई तौर पर तो हमें माजरत करने में कोई उज़्र नहीं। लेकिन जो हम बात कहने जा रहे हैं वो कोई खता की बात नहीं कि आपसे उज़्र करना पड़े। आज से कुछ सालों पहले, 100 साल से पूरी दुनिया के अंदर सऊदिया रियाल सिर्फ पानी की तरह इसलिए बहा रहा है ताकि मजहब वहाबियत पूरी दुनिया में फैल जाए। और पैसे के बल पर उसने पूरी दुनिया में वहाबियत को फैला दिया। बिल्कुल इसी तरीके पर नए नए नाम से जो राफजी मुल्क हैं वो पैसा खर्च करके हिंदुस्तान में राफजियत को फैला रहे हैं। तसव्वुफ के नाम पर, सूफियत के नाम पर, मौलाइयत के नाम पर बेतहाशा पैसा खर्च कर रहे हैं। जिस दिन मैं बेंगलोर में था, गवर्नर हाउस के सामने पुलिस सिक्योरिटी में गुफ्तगू हो रही थी शानदार होटल में। अल्लाह ने भी जलील करने का कितना शानदार इंतज़ाम किया। गुस्ताखे सहाबा को कैसा जलील किया। आओ चलो 5 स्टार होटल में बैठ के जलील किया जाएगा ताकि पूरी दुनिया देखे। इसलिए कि 5 स्टार के अंदर का नक्शा भी देखने के लिए कुछ लोग शौकीन होते हैं, तो कुछ इसी बहाने उसकी जिल्लत देखेंगे। पूरी दुनिया देखती रही। जिस रोज़ ये वाक़या वहाँ पेश आया, मुझको वहाँ के मोतबर हजरात ने बताया कि यहाँ पर फला मुल्क की एम्बेसी का एक ज़िम्मेदार स्टाफ कई रोज़ से मौजूद है और वो सारी हरकत पर नज़र रखे हुए है। और अभी गुज़श्ता जुमा को मैं जयपुर था, रात में उदयपुर मेरा खिताब हुआ। सुबह की फ़्लाइट से मैं उदयपुर से जयपुर पहुंचा, वहां से मुझे अयोध्या आना था। दूसरी फ़्लाइट के दरमियान 3 घंटे का वक्फा था। शहर के कुछ लोग आ गए मुलाकात के लिए और फिर वो शहर में लेकर चले गए।
اس میں ایک سید صاحب تھے جو تاج الشریعہ کے مرید اور بہت ہی مخلص پکے سچے سنی صحیح العقیدہ. انہوں نے کہا حضرت اس وقت فلاں ملک پوری توجہ اپنی ہندوستان کے سادات پر کیے ہوئے ہے، میری خاندان کو بھی وہاں سے لیٹر اور دعوت نامہ آیا تھا، یہ اسپیشل طور پر منصوبہ بند طریقے سے بلاتے ہیں، ان کو پیسے دیتے ہیں، جھانسے میں لیتے ہیں، دامے فریم میں ان کو لیتے ہیں، اور پھر اس طریقے سے وہ رافضیت کو ہندوستان میں پھیلانے کی جد و جہد میں لگے ہوئے ہیں. مجھے حضور تاج الشریعہ کا جملہ یاد آیا. آج سے تقریباً 7-8 سال پہلے حضور تاج الشریعہ نے ایک موقع پر مجھ سے فرمایا، مولانا اس وقت 2 مذہبی فتنے بہت ہی سرگرم ہیں، ایک کا نام رافضیت ہے اور دوسرے فتنے کا نام صلح کلیت ہے. امت مسلمہ کو ان دونوں فتنوں سے بچانا علماء کی ذمہ داری ہے. اسی لیے تاج الشریعہ اپنے آخری وقت تک یہ کہتے رہے، نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دو، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دو. زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے. نہ سمجھ مرتا ہے زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ. تو یہ مت سمجھیے گا کہ مولائیت کے نام پر محبت علی اور محبت اہل بیت آپ کو پلائی جا رہی ہے، بلکہ در حقیقت یہ اسلام کی جڑوں کو کاٹنے کی تحریک ہے جو یہود و نصارہ نے پوری دنیا میں برپا کر رکھی ہے. اس لیے سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں تو آپ لوگ تو جاگ ہی رہے ہیں نا. تو بس جب جاگ رہے ہیں تب کیا مسئلہ ہے، جاگتے رہیو، بس جاگتے رہیے اور جاگتے رہیے گا تو منزل کی طرف چلتے رہیے گا. جو آدمی سو جائے گا وہ منزل کی طرف، اگر کوئی یہاں سو جائے تو اب بتائیے پروگرام ختم ہونے کے بعد اپنے گھر جائے گا کہ کرسی پڑا رہے گا؟ جب سو گیا تو کرسی پر پڑا رہے گا، اور اگر بیدار ہے تو منزل کی طرف چلے گا. میں عرض کر رہا تھا کہ یو پی کی ٹھنڈک گرمی بہت مشہور ہے، اور جب کوہرا پڑتا ہے تو یو پی کا کوہرا بھی بہت مشہور ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوہرے کے موسم میں گاڑیاں کیسے چلتی ہیں، بیچوں بیچ روڈ پر گورنمنٹ کی طرف سے ریڈیم کی پٹی لگا دی جاتی ہے، آپ اس پٹی کے سہارے منزل تک پہنچتے ہیں. تو جس طرح سے راستے پر گورنمنٹ نے پٹی لگا دی ریڈیم کی کہ وہ کوہرے میں بھی چمکے، رات کی تاریکی میں بھی چمکے اور منزل مقصود تک پہنچ جائیے، اسی طریقے سے فتنوں کے ہجوم میں ایک شاندار پٹی ہمارے علماء نے بتائی ہے جس کا نام مسلک اعلی حضرت ہے. اسی پٹی پر چلتے رہیے گا، انشاءاللہ جنت کی بہاریں آپ کا استقبال کرتی نظر آئیں گی. انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.